اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے. میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی. میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم وقتوں میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. اسپورٹ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو لگام بھی دیں کہ وہ لینگویج اس طرح کی روڈ استعمال نہ کرے. بس وہی لینگویج رکھیں جو احترام کے دائرے میں ہے. جو غلطیاں ان کو ہائی لائٹ کریں. جب آپ اس طرح کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر پرسنل کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور غلط جملے کستے ہیں، پھر ظاہر اس سے ریونج آتا ہے اداروں میں. اور جب ریونج آتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ آپ کے مخالفین کو پھر استعمال کریں گے. ظاہر وہ پاور میں ہے، وہ تو کبھی پاور سے نکلے ہی نہیں ہے. ہاں، وہی شاہ زیب خانزادہ نے بڑی اسی بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں، آرمی چیف ایک ہی ہے. کیا آپ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنا رہے ہیں تو کم از کم اتنی اخلاقی جرت کریں. کل تک تو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، آج آپ کہیں نا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ درست ہے، صرف غلوف کا ایلیمنٹ بیچ میں سے نکل جائے تو سپورٹ تو کرو نا. کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرو ان کی باتوں کا، صرف اس لیے کہ اس وقت آپ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو سر یہ بھی کوئی حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کل کو کوئی تیسرا بندہ آ جائے گا. طارق جمیل صاحب یا اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی عزت ہے پبلک میں، جو نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ان بائسڈ رکھیں. نیوٹرل کا لفظ میں نہیں بولتا، وہ بدنام ہو گیا. ان بائسڈ رکھیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں. پھر کسی مورل گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو لوگوں کے کان کھینچنے چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس پولیٹیکل لیڈر کے پاس جا کے بیٹھے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. آپ غلطیاں بھی ہائی لائٹ کریں نا تاکہ لوگوں کو یقین ہے کہ آپ پارٹی نہیں بنے ہوئے. پچھلے دنوں ہمارے بڑے قریبی اسٹوڈنٹ پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جو ایک بہت بڑی جماعت کے ہیڈ ہے، ان کو ملنے گئے، بغیر نام لیے میں بتاؤں گا، پھر وہ بالکل ایک پرسنل معاملہ ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو مجھ سے ملنے آیا یہ جینئر صاحب کا بڑا پرانا اسٹوڈنٹ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی عمران خان سے ملاقاتوں پر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر اپنا موقف دیں. تو ٹھیک کر رہے ہیں نا میرے بھائی، تنقید غلط تو نہیں کر رہے. تنقید وہ پارٹی بن گئے ہوئے نا، یا وہ ڈائریکٹ پارٹی جوائن کرے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں اسلام کی الف بے نہیں پتا سوائے عمران خان صاحب کے، باقی جتنے لوگ ہیں آپ کو پتا نہیں ان کی کیا حالت ہے جو اسلام کا نام لے رہے ہیں. ان میں سے تو کئی ایتھیسٹ ہیں نام لیے بغیر، اور بعض ریاست مدینہ کی کر رہے ہیں وہ. تو ان ایتھیسٹ کو اسلام سکھائیں. چلے ہم تھوڑا سخت لفظ استعمال ہو گیا، سیکولرز کہہ لیتے ہیں. ان کو اسلام سکھائیں اور پریکٹیکلی اس کو جوائن کریں اس جماعت کو، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ پارٹی بنیں گے اور اسے کربلا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے چینج ہونے کو محرم کے مہینے کے اندر، تو یہ کربلا تو کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے؟ کسی ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنی مدت پوری کی ہے؟ تو سارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھر کیا حسین ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ کیا یار کر رہے ہیں آپ؟ یہ مثالیں اس طریقے سے فٹ کریں گے تو پھر ساروں پہ کریں. میں اس کو گستاخی نہیں سمجھتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مثال کیوں دے دی یزید کی، حسین کی. مثال دینے یار ہم نے اپنے بڑوں کی مثالیں دینی ہے نا، مرتبہ تو نہیں کوئی کلیم کر رہا ہوتا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب دھرنا لے کے نکلے تھے تو کیا اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کربلا بننے جا رہی ہے اور یہ عمران یزید ہے اور ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ اس وقت تو حسین وہ خود بنے ہوئے تھے. آج اگر عمران خان صاحب یا طارق جمیل صاحب کو اس طرح کی مثال دے رہے ہیں تو سارے دیتے ہیں. یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا، اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں پریکٹیکلی پھر آپ وہ بنے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ملنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا جی انسانوں کا کاروبار ہوا. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے. میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی. میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم وقتوں میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. تو یہ طارق جمیل صاحب اس وقت کہاں تھے جب سینٹ کے الیکشن میں انسانوں کا کاروبار ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی اقلیت میں تھی، نون لیگ کی اکثریت تھی، اور بقول عمران خان صاحب کے
اداروں کی مداخلت کروا کے انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ جو اس وقت بھی موجود ہے وہ نامزد کرایا. اس وقت طارق جمیل صاحب کیوں نہیں رو رہے تھے؟ وہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں تو بالکل جینون کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھیں، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور یہ طارق جمیل صاحب کی محبت میں لوگ بات کر رہے ہیں. لوگ طارق جمیل صاحب کو کسی پارٹی کے نمائندے کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم کے بڑے ہیں، ان کو چاہیے. دیکھیں وہ ابھی تک تو یہی تھا. جب نواز شریف صاحب کی وائف فوت ہوئی ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا. پرویز الہی صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس میں بھی جاتے ہیں، وہ ہر جگہ جاتے ہیں. پھر ایسی جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے. ہاں، جو ملک کے ڈانز ہیں، قاتل ہیں، ان لوگوں کے بھی گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے. وہ انڈورس ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے صرف دعا تک ان کی تعریفیں کرتے ہیں جا کے. پھر لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا. اس لیے میرے بھائی ہم نے تو کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی لینا دینا رکھا ہی نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، نقصان ہوتا ہے. ہاں ادھر کوئی آ جائے گا ٹھیک ہے ملاقات کر لیں گے، ہمیں نہ کوئی مجبور کرے کہ ہم اس طریقے سے اس طرح کا معاملہ کریں. تو طارق جمیل صاحب کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہ طارق جمیل صاحب بھی اسے پرسنل نہ لیں، وہ ان کی محبت میں کر رہے ہیں. وہ آپ کو بڑا مانتے ہیں اپنا، وہ کہتے ہیں آپ بڑے رہیں، کسی پارٹی کے آپ سپوکس مین نہ بنے. دیکھیں اس واقعے کے بعد تبلیغی جماعت بھی کتنی کھل کے تبلیغی جماعت کے لوگ طارق جمیل صاحب کے خلاف ہوئے ہیں. وہ پوسٹ شیئر کروا رہے ہیں، بار بار مختلف پوسٹیں لکھ رہے ہیں کہ جی اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ. اب ان کو موقع مل کے یہ بات کرنے کا. کسی قوم میں طارق جمیل صاحب جیسے بڑوں کا ہونا نعمت سے کام نہیں ہوتا کہ ایسے بڑے کہ جن کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. اب اس واقعے کے بعد پھر ان کی جو ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی حمزہ شہباز کے بارے میں، اس کے بعد مجھے بتائیں وہ کسی نون لیگ والے کے پاس بڑا بن کے کس منہ سے جائیں گے اگر وہ ان کو تبلیغ کریں گے. اور یہ نیریٹو وہ تھا جو طارق جمیل صاحب نے خود ہمیں بتایا ہوا تھا ویڈیوز میں کہ میں تو سارے حکمرانوں کے پاس جاتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو بے نظیر کی قبر پہ بھی گیا تھا. بتائیں گے نا، ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا ان کی. تو آج تک تو وہ کبھی بھی پارٹی نہیں بنے تھے، سارے حکمرانوں کے پاس جاتے تھے. اب وہ پارٹی بنے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غم ہے، اور پھر پارٹی بن کے بھی پھر وہ ان باتوں کے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ جو وہ ساری خرابیاں ادھر بھی پائی جاتی ہیں جن کے لیے وہ افسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی نون لیگ کا بڑا ثانیہ سائیوال کے اوپر آ کے روزانہ لکیر پیٹے، جن کے اپنے دور میں ماڈل ٹاؤن ہوئی ہے. ہاں اس صورت میں پیٹ سکتا ہے کہ وہ کہ ہمارے بڑوں سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی غلطی کی، دونوں کا احتساب ہونا چاہیے، پھر تو بات ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ پھر وہاں پہ خراب ہوتا ہے. لیکن اس پوری صورتحال میں اگر کسی بڑے سے اس طرح کی غلطی ہو نا تو ان کی میمز بنانے کی بجائے، ان کی ٹرولنگ کرنے کی بجائے پازیٹیولی احترام کے دائرے میں ان کا رد کیا جائے کہ مولانا آپ ہمارے بڑے ہیں، پلیز آپ اس طرح نہ کریں، یہ نہ کریں. جس طرح میں کبھی پالیٹکس پہ بولتا ہوں، میں نے تو آپ کو پتا ہے ایک ان بائسڈ پلیٹ فارم ہے. جو چیز غلط جہاں پہ ہے، جب سے میں نے بولنا شروع کیا ہوا ہے، تو جو چیز غلط ہوتی ہے میں اسے غلط کہتا ہوں، جو ٹھیک ہے وہ کسی کی بھی اسے ٹھیک کہتا ہوں. اس کے باوجود نیچے مجھے جو سمجھانے والے ہیں ان کے جو جملے ہوتے ہیں نا، ان جملوں میں الفاظ کے چناؤ سے پتہ چل جاتا ہے یہ میرے ساتھ ہمدردی میں لکھ رہا ہے یا میرے پہ غصہ نکال رہا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. جب گالی گلوچ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ میری اصلاح نہیں چاہتا. اور جو کہیں گے علی بھائی پلیز آپ پالیٹکس سے دور رہیں، آپ اس گند میں نہ ہی آئیں، حالانکہ خود بھی اس گند کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہم کبھی پالیٹکس میں آئے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں کئی لوگوں نے اپروچ کیا نام لیے بغیر. جب عمران خان صاحب نکالے گئے کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دیں ان کے خلاف، ہم نے نہیں دی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پبلک ڈائنامکس بنانے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہے تو چلو یہ کر لیں. جو غلط بات تھی اس وقت بھی ان کو غلط کہتے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، آج وہ نہیں ہے
تو ان کی جو صحیح بات ہے اس کو آج بھی ہم انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ درست ہے, صرف غلوف کا ایلیمنٹ نکال دیں اداروں کے بارے میں. اور یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ نہیں جی میں فوج سے محبت کرتا ہوں, تو فوج سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو لگام بھی دیں کہ وہ لینگویج اس طرح کی روڈ استعمال نہ کرے, بس وہی لینگویج رکھیں جو احترام کے دائرے میں ہے. جو غلطیاں ان کو ہائی لائٹ کریں. جب آپ اس طرح کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر پرسنل کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور غلط جملے کستے ہیں, پھر ظاہر ہے اس سے ریونج آتا ہے اداروں میں, اور جب ریونج آتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ آپ کے مخالفین کو پھر استعمال کریں گے. ظاہر ہے وہ پاور میں ہے, وہ تو کبھی پاور سے نکلے ہی نہیں ہے. ہاں وہی شاہ زیب خانزادہ نے بڑی اسی بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں, آرمی چیف ایک ہی ہے. تو اس لیے پھر جب یہ ہے تو آپ نے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنا ہے. آرمی بھی آپ کی اپنی ہے, ادارے بھی, عدلیہ بھی اپنی ہے, تو اختلاف رائے ضرور کریں لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. اور میں نے یہی, حالانکہ حکومت میں اس وقت یہ لوگ ہیں, میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنا رہے ہیں تو کم از کم اتنی اخلاقی جرت کریں. کل تک تو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, آج آپ کہیں نا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ درست ہے, صرف غلوف کا ایلیمنٹ بیچ میں سے نکل جائے تو سپورٹ تو کرو نا, کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرو ان کی باتوں کا, صرف اس لیے کہ اس وقت آپ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو سر یہ بھی کوئی حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, کل کو کوئی تیسرا بندہ آ جائے گا. تو اس لیے آپ کوشش کریں, طارق جمیل صاحب یا اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی عزت ہے پبلک میں, جو نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو ان بائسڈ رکھیں. نیوٹرل کا لفظ میں نہیں بولتا, وہ بدنام ہو گیا. ان بائسڈ رکھیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں. پھر کسی مورل گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے, آپ تو بڑے ہیں, آپ کو لوگوں کے کان کھینچنے چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس پولیٹیکل لیڈر کے پاس جا کے بیٹھے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. آپ غلطیاں بھی ہائی لائٹ کریں نا, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ آپ پارٹی نہیں بنے ہوئے. اور یہی میں صحافیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی پارٹی نہ بنے. ایسی ایسی غلط باتوں کی بھی تعویل کرتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, اس کا کیا جواب دیں گے, اس میں سے بھی کچھ نکال لیتے ہیں. بندہ کہتا ہے اوہ, بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, دونوں کو بیک وقت وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں, بیک وقت جسٹیفائی کرتے ہیں. ہر طرح کے حالات و واقعات ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہ ہو, جب ہماری عدالتیں بھی فیصلوں میں یہی حرکتیں کر رہی ہوں تو ظاہر پولیٹیشنز نے بھی یہی کچھ کرنا ہے, نچلے لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے. البتہ آپ سچائی کے اوپر کھڑے ہوں, یقین کریں آپ اگر اکیلے بھی ہیں نا, آپ کی آواز اگر سچائی کے اوپر مبنی ہے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. جتنی مرضی مخالفت دنیا کرے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. یہ ریالٹی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے قریبی اسٹوڈنٹ, پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جو ایک بہت بڑی جماعت کے ہیڈ ہیں, ان کو ملنے گئے, بغیر نام لیے میں بتاؤں گا, پھر وہ بالکل ایک پرسنل معاملہ ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو مجھ سے ملنے آیا یہ انجینئر صاحب کا بڑا پرانا اسٹوڈنٹ ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں ان سے کچھ ڈسکس کیا کہ ملک کو اس طریقے سے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں, میں اکیلا بندہ ہوں. تو آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے, آپ کے بجٹس ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پاکستان میں ایک بندے کی مثال دے سکتا ہوں, اس اکیلے بندے نے پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے. ان کا جی کون؟ ان کا انجینئر محمد علی مرزا. اس کی کون سی جماعت ہے, اس نے کون سے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں, ایک کیمرہ ہے نا اس کے پاس. تو ایک بندہ بھی کایا کلب کر سکتا ہے کسی نیشن کی, اکیلا بندہ بھی, اگر سچائی کے لیے کھڑا ہو جائے. اچھا کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی, میں نے ان کو پھر بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ. میں نے کہا جی کون انجینئر محمد علی مرزا؟ ان کا جی وہ جیلم میں ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں, میں بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح سارے فرقوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے, نہ ہمیں چھوڑتے ہیں, نہ ہمارے مخالفین کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں. جس کی جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہتے ہیں, جو غلط بات ہے اس کو غلط کہتے ہیں, دلیری کے ساتھ. تو اکیلا بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے اخلاص کے ساتھ. تو طارق جمیل صاحب سے بات شروع ہوئی تھی, میں واپس آؤں گا, میں طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا
کہ یا تو آپ مکمل طور پہ کوئی پارٹی جوائن کر لیں تاکہ پھر آپ کے ساتھ پارٹی والی ڈیلنگ ہو، لیکن یہ کبھی بھی نہ کریں، میرا یہ مشورہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ ان بائسڈ رہیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں، ورنہ تو کوئی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو ایسے بڑے تو قوم کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو اس طرح کے بابوں کی کمی ہے. اس طرح کے بابے ہمیں چاہیے جن کو سارے ریسپیکٹ کرتے ہوں. عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جیسے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ اب یہ سارے تھے ہی ہوتے جا رہے ہیں، ہاں، کہ جن کو سارے ریسپیکٹ دیتے تھے.